حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت حکیم بن حزام سے فرمایا، یا حکیمو، اے حکیم، ان دنیا خادرتن حلوتن، بے شک یہ دنیا انتہائی سبز اور میٹھی ہے۔ ولد حکیم فی جوف الکعبہ، حضرت ابن مندہ فرماتے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی تھی اور تقریباً 120 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ چھتیس صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر ہمارا درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی اس درس میں بھی 2 صحابہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے مختصرا۔ ایک تو حضرت حکیم بن حزام ہیں اور دوسرے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی۔ ایک وہ صحابی ہیں جن کا نام جابر بن عبداللہ ہے اور اس کی سیرت آپ سن چکے ہیں، میں نے پہلے بیان کی ہے، جابر بن عبداللہ الانصاری۔ اور آج دوسرے صحابی کی سیرت جو ہے وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حکیم بن حزام، ان کے حوالے سے بہت ساری روایتیں بھی ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں طویل عمر پانے والوں میں سے ایک حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلدی اسلام نہیں لائے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کچھ وہ لوگ تھے اگرچہ طبیعت کے اکھڑ مزاج، طبیعت میں انتہائی تندی اور سختی پائی جاتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیا۔ اور کچھ وہ تھے کہ طبعاً وہ نرم مزاج تھے، اخلاق کی حوالے سے بھی بہت اچھے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے دیر کر دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، تقریباً 74 سال کی عمر گزار چکے تھے تب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، زندگی کا پورا حصہ گزر چکا ہے۔ اب 74-75 انسان سال گزار لے تو بہت بڑی عمر اس دور کے حساب سے، لیکن اللہ نے انہیں تھوڑی لمبی عمر عطا فرمائی کیونکہ ان کو اسلام میں مزید رہنا تھا، تو 120 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ 120 سال، 74 سال عالم کفر میں گزارنے والا بندہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے، وہ اب اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی پھپھی ہیں، قریبی رشتہ داری۔ حضور کی زوجہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ داری جو ہے وہ پھپھی ہونے کی صورت میں ہے، اور اس کے آگے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا جو رشتہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھپھی ہیں حضرت صفیہ، ایک حضور کی زوجہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جنہوں نے اپنی بیٹی حضور کے عقد میں دی تھی، ان کا نام بھی
غالباً صفیہ یا حفصہ ہے۔ بہرحال حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی ہیں۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ حضرت حکیم کے حوالے سے روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہیں، ان سے کافی ساری روایتیں بھی ہیں، بخاری شریف میں بھی پائی جاتی ہیں، اور بھی کئی کتب احادیث ہیں جن کے اندر ان کے حوالے سے روایتیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ دو رشتے ہو گئے، ایک رشتہ حضور کی زوجہ کے ساتھ اور دوسرا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے ساتھ۔ حضور کی پھوپھی ہیں اور حضرت حکیم کی چچی ہے، لیکن یہ طبعی طور پر انتہائی نرم مزاج بھی تھے اور اخلاق بھی ان کا اچھا تھا۔ 74 سال عمر گزار لی حالت کفر میں، لیکن اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا، تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو انہوں نے کوئی مخالفت کا جو ایک گرم پہلو ہوتا ہے، انتشار والا جو پہلو ہوتا ہے، جیسے ابو جہل ہو گیا، حضرت ابو سفیان کی کفر والی زندگی کو ذرا دیکھ لیں، انتہائی گرم مزاج تھے عالم کفر میں، لیکن حضرت سفیان جب ادھر آئے تو پھر ان کا مزاج دیکھنے کے قابل ہے اور سننے کے قابل ہے۔ لیکن ابو جہل خود عالم کفر میں گزار دی ساری زندگی، لیکن ان کے بیٹے کو اللہ نے دولت اسلام سے نواز دیا۔ میں ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا، ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ان کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو گھر ہی کے اندر اسلام اور کفر دونوں طاقتیں ایک ہی گھرانے میں اپنی اپنی پاور دکھا رہی ہیں، اپنی اپنی طاقت دکھا رہی ہیں۔ کفر والے کفر کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام اپنا اثر دکھاتا دکھاتا اور پورے گھرانے کو اسلام کی طرف لے آتا ہے، کیونکہ اسلام نے زندگی گزارنے کے بہترین اور رہنما اصول بتائے۔ تو شعب ابی طالب، یہ آپ نے سنا ہے کہ ابتدائے نبوت میں شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر مشرکین نے مسلمانوں کو محصور کیا ہوا تھا، بند کر رکھا تھا، اور اس میں کون سے بڑے قبیلے تھے؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دو بڑے قبیلے تھے جن کو اس وادی کے اندر محصور کیا گیا تھا۔ اب کھانا پینا بند، تقریباً تاریخ جو کہتے ہیں 3 سال تک اس وادی میں رہے، یہ دو بڑے قبیلے 3 سال تک اس وادی کے اندر زندگی گزارتے رہے، اور کھانے پینے کے اخراجات کے حوالے سے پابندی آئی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں ممالک میں بعض چیزوں کے حوالے سے پابندی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک سفیر پر پابندی نہیں لگ سکی۔ فرانس کا سفیر، اس کے حوالے سے ابھی تک اس کو نکالا نہیں گیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی اور کر رہے ہیں اور آگے کے لیے وہ پلان کر رہے ہیں، لیکن ان کے سفیر کو ابھی تک ہم بے دخل نہ کر سکے۔ اور ادھر دیکھیں، مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے اور ان کو ایک وادی کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور ان کے کھانے پینے اخراجات کے حوالے سے بالکل پابندی ہے، اور ان کا مشرکین کا بہت بڑا سرغنہ ابو جہل، جس کو ٹرمپ کہتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابو جہل کی طرف سے انتہائی پابندی تھی، اور اس کے سرغنے گھومتے رہتے تھے کہ کوئی بھی اس وادی کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کھانا کوئی چیز نہ پہنچانے پائے۔ لیکن حضرت حکیم بن حزام اگرچہ عالم کفر میں تھے، لیکن ان کو ایک انسانیت کے تحت بڑا درد تھا، انسانی ہمدردی تھی، تو یہ چھپ چھپا کر کے، چونکہ حضور کی زوجہ اول کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، تو یہ چھپ چھپا کر کے غلہ کھانے پینے کی چیزیں
اپنے غلام کو بھیج دیتے تھے اور وہ چھپ کر کے اس گھاٹی میں آتا اور آ کر کے پہنچا جاتا اور پتہ چلتا کہ کس نے بھیجا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی، ایک کافر پابندیاں لگا رہا ہے اور دوسرا غلہ اور اناج جیسی چیزوں کو بھیج رہا ہے، کیونکہ ایک میں انسانی ہمدردی نہیں اور دوسرے میں انسانی ہمدردی ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ ابو جال چکر لگاتے لگاتے اس نے دیکھا کہ حضرت حکیم بن حزام کا ایک غلام جو ہے وہ سر پر کچھ سامان کا بورا لے کے جا رہا ہے، تو اس غلام کو پکڑا، کہا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان محصور مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے اور کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی۔ تو اس غلام کو اس نے پکڑ لیا، مارا پیٹا بھی ہوگا۔ اور ایک نام اور ہے ابو البختری، بختری، یہ بھی کافر تھا، یہ بھی مسلمانوں کے متعلق نرم مزاج رکھتا تھا، کیونکہ ایک ساتھ رہتے تھے سارے، مسلمان بھی کافر بھی ایک ساتھ رہتے تھے، رشتہ داریاں بھی تھی، لیکن اب اسلام اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا تو انہیں مسلمانوں کو نکال دیا، لیکن وہ تھے تو انہی کے رشتہ دار، انہی کے قریبی تھے، تو دل تو چاہتا تھا اگرچہ مسلمان ہیں لیکن تعلق داری تو ہے۔ تو ابو البختری نے دیکھا کہ ابو جہل اس بھیجے گئے غلام کو پکڑے ہوئے گرفتار کیا ہوا، تو ابو البختری آگے بڑھے اور اس نے ڈانٹا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا، اس نے ابو جہل کے سر پہ مارا بھی صحیح، اس کے سر کو پھوڑا بھی۔ اس نے کہا تو یہ شرم آنی چاہیے ایک انسانیت کے تحت، اگر کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو تجھے کس طرح کی تکلیف ہونی چاہیے؟ تجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں بس جو ہو گیا ہو گیا، جو ہو گیا ہو گیا، ہم صدیوں سے ایک سرداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارا ایک تعارف ہے، لہذا ہم کسی بھی طرح سے کسی دوسرے مذہب کی تشہیر نہیں ہونے دیں گے اور اپنے لوگوں کو ہم کسی دوسرے مسلک کی طرف جانے نہیں دیں گے، کسی دوسرے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کریں گے۔ یہی چیز تھی جو مخالفت کا سبب تھی۔ آگے چلیے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی، فتح مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہوئی، ایک مقام ہے جس کا نام ہے مر الزہران۔ اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے اپنے دل میں یہ خواہش کی، یا رب العالمین میں چاہتا ہوں کہ جو تیرے اچھے لوگ ہیں، جو تیرے دین کو پسند کرتے ہیں، ٹھکراتے نہیں ہیں، لیکن ابھی تک وہ عالم کفر میں رہ رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ ان کو دولت اسلام سے نواز دیں۔ صحابہ فرماتے حضور کے دل میں 3 آدمیوں کا نام آیا، ان میں ایک نام حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ حکیم بن حزام کو بھی دولت اسلام سے نواز۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اس مقام سے مر الزہران سے آگے بڑھے نہیں تھے، حضرت حکیم بن حزام آگے بڑھے، حضور کے قدموں میں آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 74 سال کی عمر میں انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا۔ اب آپ ذرا آگے دیکھیے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں پوچھیے کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے 74 سال ادھر گزارے، عالم کفر میں گزارے، اور 74 سال کا کوئی بھی ایک لمحہ نہیں ہے کہ جو گناہوں سے معمور نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر سب سے جو بڑا گناہ کیا ہے وہ ہم نے مشرک ہو کر کے گناہ کیا ہے، شرک میں مبتلا رہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے گناہ ہے جو 74 سال کے ہر موڑ پر یہ گناہ کھڑا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے 74 سال کے دور میں کوئی نیکیاں کی ہیں، کیا اس کا ثواب مجھے ابھی ملے گا؟ یہ ثواب مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟
حضور نے فرمایا اس لیے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، جو تم نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا ثواب اب سے تمہیں ملے گا، جو تم نے پہلے نیکیاں 74 سال کے عرصے میں گزاری کی ان کا ثواب تمہیں نہیں ملتا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن حضور نے فرمایا ان نیکیوں کا 74 سال کی نیکیوں کا ثواب اب سے تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا، اور اپنے رب کی ذات پر کامل امید رکھو۔ اب یہ حضرت حکیم بن حزام، یہاں اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی رشتے کے متعلق بتا چکا ہوں، تو حضور کے بارگاہ میں انہوں نے ایک چادر بھیجی تھی، بڑی قیمتی تھی۔ اب آپ ذرا دیکھیے، قیمتی چادر بھیجی بطور تحفہ کے، حضور کی خدمت میں وہ چادر لائی گئی، اور حضور نے پوچھا کس نے بھیجی ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت حکیم بن حزام نے دی ہے۔ اس وقت حضرت حکیم بن حزام اسلام میں لائے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا میں یہ چادر نہیں لیتا، کیونکہ کافروں سے ہدیہ لینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، کافروں سے تحفہ لینا کسی مسلمان کی شان، کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ میں تم سے تحفہ نہیں لے سکتا، میرا دین گوارا نہیں کرتا، میرا دین پسند نہیں کرتا، لہذا اگر قیمت لوگے تو میں یہ چادر خرید سکتا ہوں، ورنہ یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تم مسلمان ہوتے تو تم ایک چادر تو کیا 2 چادریں بھی لے آتے تو میں قبول کر لیتا۔ تو حضرت حکیم بن حزام کے دل میں یہ بات بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اور ہمارے شرک میں کتنا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو چند چیزیں تھیں جن چیزوں کی وجہ سے حضرت حکیم بن حزام ان کو دیکھ کر کے پرکھ کر کے پھر آپ اسلام لائے۔ تو ان کی طبیعت میں چونکہ بزرگ ہو گئے تھے، ان کی طبیعت میں ایک چیز تھی مانگنے کی عادت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے دیجیے۔ اب مزید کھول کے بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرماتے یا کچھ اور تقسیم فرما رہے ہوتے تو یہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے بھی دیجیے گا، مجھے بھی دیجیے گا۔ حضور کچھ دے دیتے، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ تھوڑا سا اور، پھر حضور تھوڑا اور دیتے، پھر تیسری مرتبہ عرض کرتے یا رسول اللہ تھوڑا سا اور دیجیے گا۔ یعنی بعض لوگ حجت والے بھی ہوتے، تو ان کی طبیعت میں یہ چیز تھی۔ اب دیکھیں صحابہ کی سیرت میں جو پہلو تھا دین نے اس کو بیان کیا ہے، اچھے پہلو کو، برے پہلو کو دین نے بیان کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے، اور پھر اس پر جو اصلاح ہے دین نے اس کو بھی واضح کیا ہے۔ تو ان کے اندر یہ طبیعت تھی بار بار مانگنے کی۔ تو کچھ دن ایسا انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا، فرمایا ادھر آؤ۔ تو حضرت حکیم بن حزام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا زیادہ مال کی حرص رکھنا، زیادہ مال کی حرص رکھنا، زیادہ مال کی خواہش رکھنا یہ مسلمان کی طبیعت میں نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کے مزاج میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ مال کا حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ لہذا اس طرح کی طبیعت نہ بناؤ بار بار مانگنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بار بار مانگنے کی طبیعت نہ بناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ اب میں قسم کھاتا ہوں، اب آپ نے ارشاد فرما دیا آپ کے ہر فرمان، آپ کے ہر حکم کی تعمیل، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا بس آج کے بعد حکیم بن حزام زندگی بھر کسی سے نہیں مانگے گا۔ تو حضرت حکیم بن حزام کی سیرت میں آگے واضح ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اگر کچھ بھیجا، کسی اور صحابی رسول نے ان کے گھر میں بھیجا، اگرچہ گھر میں فاقہ تھا، اگرچہ گھر کے اندر فاقے چل رہے تھے، لیکن حضرت حکیم بن حزام نے وہ چیزیں واپس لوٹا دی، فرمایا میں یہ چیزیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ حضور کے فرمان کی تعمیل کر رہا ہوں، حضور کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اب آگے ذرا سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت ہوئی، آپ جانتے ہیں ان کی تاریخ کے متعلق، لیکن ان کو یہ شرف حاصل ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت شریف کو کندھا دینے میں
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھا بھی شامل ہے۔ آپ نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت شریف کو کندھا دیا تھا، اور آپ فخر فرماتے تھے مجھے یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ خلفائے راشدین میں سے ایک معزز صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد اطہر کو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے یہ چند باتیں تھیں